السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، صحیح مسلم میں باب الاسراء چل رہا ہے اور اس باب کی زیادہ احادیث کا درس ہو چکا ہے، ابھی کچھ احادیث کا درس باقی ہے، تو یہ آج چند احادیث کا درس ہوگا۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن ابی عدی عن سعید عن قتادة عن انس بن مالک لعلہ قال عن مالک بن صعصعة رجل من قومه قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا عند البیت بین النائم والیقظان اذ سمعت قائلا یقول احد الثلاثة بین الرجلین فأتیت فانطلق بی فأتیت بطست من ذاب فیها من ماء زمزم فشرح صدری الى كذا وكذا قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني قال يعني الى اسفل بطنه۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا جو انداز ہے احادیث کی جمع و ترتیب کا، اس میں بڑا حسن، بڑا کمال اور بڑی جامعیت ہوتی ہے۔ یہ اسراء معراج کے تعلق سے جو آگے احادیث آ رہی ہیں، تو اسراء معراج کے بارے میں اور بھی جو بعض ضروری باتیں ہیں اس میں آ جاتی ہیں، جیسے آگے کی بعض روایات میں جن انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی تھی، بعض انبیاء کرام کے قد و قامت کا ذکر ہے، ان کے جسم کا، ان کے بال کا، اس کا بھی تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقع شرح صدر ہوا تھا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا، تو کہاں سے کہاں تک چاک کیا گیا تھا، اس حدیث میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو امام مسلم کے ہاں اس معنی کر کے تکرار نہیں ہے کہ کوئی حدیث بے انہی ذکر کر چکے ہوں اور اس کے بعد اس کو بے انہی دہرائیں۔ کسی بھی سند کے ساتھ جو حدیث کا اعادہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ مزید فائدے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یہ قتادہ روایت کرتے ہیں، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انس بن مالک سے، لعلہ قال عن مالک ابن صعصعة، یہ ہمیں امید ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، روایت کی ہے مالک بن صعصعہ سے، یہ بھی ان کی قوم کے ایک آدمی ہیں۔ گویا بعض روایتیں انس نے خود کی ہیں اور بعض اسراء معراج کے تعلق سے کچھ باتیں انہوں نے مالک بن صعصعہ سے نقل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس درمیان کہ میں خانہ کعبہ کے پاس سونے والے اور جاگنے والے کے درمیان تھا۔ یہ بات میں نے ذکر کی ہے کہ شریک کی روایت میں یہ آیا تھا کہ وہ نائم فی المسجد الحرام، کہ آپ مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے، اور یہاں آیا ہے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ دوسری روایت میں ہے کہ بین انا عند البیت بین النائم والیقظان۔ میں نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتہ پہنچا تھا تو فرشتہ کے پہنچنے کے وقت کی حالت یہ تھی، یہ نہیں کہ پورے سفر معراج میں آپ سوئے ہوئے تھے۔ اصل میں اسی طرح کے الفاظ سے لوگوں نے استدلال کر لیا کہ معراج کا واقعہ روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے۔ تو میں نے قاضی عیاض کی بات بھی نقل کی تھی کہ قاضی عیاض نے کہا ہے کہ جب فرشتہ پہنچا تھا آپ کے پاس، فرشتے پہنچے تھے، اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے، یا
سونے والے اور بیدار ہونے والے شخص کی کیفیت کے درمیانی کیفیت میں آپ تھے، نائم یقظان کے درمیان۔ میں نے سنا کہنے والوں کو کہ کہہ رہا تھا یہ تینوں میں سے ایک بین الرجلین، دو کے درمیان، یہ ملکین مراد ہے۔ اصل میں ایک روایت میں آیا ہے نا کہ 3 لوگ آئے تھے، جاؤ ثلاثۃ نفر، تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا، تو تینوں میں سے ایک دونوں کے درمیان، بین الرجلین کا بین الملکین کہنا چاہیے۔ تو فأتیت فانطلق بی، یعنی میرے پاس فرشتے آیا گیا، مجھے لے جایا گیا، اور پھر میرے پاس لایا گیا سونے کا تشت جس میں زمزم کا پانی تھا، میرا سینہ چاک کیا گیا یہاں سے یہاں تک، الا کذا و کذا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا جو میرے ساتھ تھا کہ کیا مطلب اس کا ہوتا ہے، ما یعنی؟ کہا کہ الا اسفل بطنہ، یعنی یہ من الصدر الا اسفل بطنہ، سینہ سے اور پیٹ کے نچلے حصے تک، وہ جو باریک چمڑے کا حصہ ہوتا ہے۔ فاستخرج قلبی، میرا دل نکالا گیا، اس کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے، پھر اس کو اسی کے لوٹا دیا گیا، پھر اس کو بھر دیا گیا، ہوشیہ بمعنی مولیا، اس کو بھر دیا گیا حکمت و ایمان سے۔ پھر لایا گیا ایک سفید جانور، وہی براق جس کا ذکر پہلے آیا ہے، جس کا نام براق ہے، گدھے سے بڑا خچر سے چھوٹا، یقو خطہ عند اقصی طرفی، یہ خطن کے معنی تو قدم بڑھانا، اس کا ایک ڈگ، اس کا ایک قدم بڑھانا یہ نگاہ کے آخری حد تک پہنچتا تھا۔ فحمل تو علیہ، مجھ کو سوار کیا گیا، اور پھر ذکر ہے ثم انطلقنا حتی اتینا السماء الدنیا فاستفتح جبرائیل فقیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل ومن وقد بعث الیہ قال نعم قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجیء، یعنی آپ کا آنا مبارک۔ جا قال فاتینا علی آدم وساق الحدیث بقصته، پوری حدیث ذکر کی، اور وذکر انه لقی فی السماء الثانیہ عیسیٰ و یحییٰ علیہم السلام، وفی الثالثہ یوسف، وفی الرابعہ ادریس، وفی الخامسہ ہارون۔ قال ثم انطلقنا حتی انتہینا الی السماء السادسہ، اس روایت میں اختصار ہے، فاتیت علی موسیٰ علیہ السلام، تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ایک روایت میں ذکر آیا تھا کہ چھٹے آسمان پہ ابراہیم سے ملاقات ہوئی، میں اس کی توجیہ کر چکا ہوں کہ اگر اسراء معراج کا واقعہ 2 بار پیش آیا ہے تو ابراہیم سے ایک بار ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر، ایک بار 7ویں آسمان پر، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے اور پھر 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے ایک ہی واقعہ میں۔ بہرحال تو میں نے سلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا ہو نیک بھائی کو، نیک نبی کو۔ فلما جاوزتہ، جب میں ان سے پار کر کے گزر گیا تو رونے لگی موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیے اس میں ایک اضافہ ہے، آواز دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ما یبکیک، اے موسیٰ تم کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ قال رب، اصل میں یا ربی، اے رب، ھذا غلام بعثتہ بعدی، یہ غلام، یہ لڑکا جس کو تو نے بھیجا ہے میرے بعد، یدخل من امتی الجنت اکثر مما یدخل من امتی، یعنی اس کی امت کے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے میری امت کے مقابلے میں، تو اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ قال ثم انطلقنا حتی انتہینا الی السابعہ، پہنچے 7ویں آسمان پر اور آئے فاتحۃ علی ابراہیم۔ وقال فی الحدیث وحدث نبی اللہ انہ رأى 4 انہار، آپ نے 4 نہریں دیکھی، یہ اضافہ اس حدیث کے اندر ہے، آپ نے 4 نہریں دیکھی، یخرج من اصلہا، جو جنت کی اصل سے نکلتی ہیں، نہران ظاہران و نہران باطنان، 2 ظاہری نہر اور 2 باطنی نہر۔
تو اللہ کے رسول کہتے ہیں پوچھا اے جبرائیل، ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 فرشتے گئے تھے، لیکن اسراء اور معراج کے بعد کے سفر میں صرف جبرائیل تھے اور اللہ کے رسول تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل تھے اور فرشتے نہیں تھے، اس لیے کہ اور فرشتوں کا ذکر نہیں آتا ہے، ویسے نفی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال تو میں نے کہا جبرائیل یہ نہریں کیا ہیں؟ تو کہا کہ امن نہران الباطنان فناران فی الجنہ، باطنی نہریں یہ جنت کی 2 نہریں ہیں، اور ظاہری نہریں یہ نیل و فرات ہے۔ اس کا مطلب ہے نیل و فرات، یہ دریائے نیل اور دریائے فرات یہ اسی سرزمین پر ہے۔ دریائے نیل مصر میں ہے، دریائے فرات عراق میں ہے۔ تو یہ نیل و فرات جو ظاہری نہریں ہیں ان کا بھی رشتہ اور تعلق جنت سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ثم رفع لی البیت المعمور، پھر میرے لیے البیت المعمور ظاہر کیا گیا۔ میں نے کہا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ قال ھذا البیت المعمور، المعمور مانے آباد، یہ البیت المعمور ہے۔ تو یدخلہ کل یوم 70,000 ملک، روزانہ اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ اذا خرجوا منہ، جب اس سے نکلتے ہیں، لم یعودوا فیہ آخر ما علیہم، اس میں لوٹتے نہیں ہیں جو ان کے آخر، جو ان میں آخر ہے، یعنی جو فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جب نکلتے ہیں پھر جو ان کے جو آخر نکلنے والے ہوتے ہیں وہ لوٹتے نہیں ہیں، گویا فرشتوں سے وہ گھر آباد رہتا ہے۔ اذا خرجوا منہ لم یعودوا فیہ، جب وہ نکلتے ہیں تو اس میں لوٹتے نہیں ہیں، آخر ما علیہم، جو ان کے آخر لوگ ہوتے ہیں۔ ثم اوتیت باناءین، پھر میرے پاس 2 برتن لایا گیا، ان میں سے ایک شراب کا برتن، دوسرا دودھ کا برتن۔ فعرض علیہ، میرے اوپر پیش کیا گیا۔ فاخترت اللبن، تو میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ تو کہا گیا کہ اصبت، روایت میں آتا ہے اصبت الفطرہ، اے نبی تم نے فطرت کو اپنایا، یعنی دین فطرت کو تم نے اپنایا۔ اور یہ پہلی روایت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسراء اور معراج کے سفر سے پہلے 2 برتن پیش کیا گیا تھا، شراب کا اور دودھ کا۔ یہ بیت المقدس میں آپ جب پہنچے تھے، فجاءنی جبرائیل باناء من خمر واناء من لبن، یعنی مکہ سے بیت المقدس پہنچنے کے بعد 2 برتن پیش کیے گئے تھے۔ اور یہاں معلوم ہوتا ہے کہ 2 برتن پیش کیے گئے تھے، گویا جب آسمان پہ پہنچے تب بیت المعمور کے پاس۔ تو اصل میں راویوں کے ہاں بیان میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے، زیادہ راجح یہی ہے کہ 2 برتن آپ کو پیش کیے گئے تھے جب آپ مکہ سے بیت المقدس پہنچے تھے، مگر یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ گویا 7ویں آسمان پر البیت المعمور کے پاس آپ کو 2 برتن پیش کیے گئے۔ تو یہ تقدیم و تاخیر جو ہے، اس تقدیم و تاخیر کی وجہ سے روایت کو ناقابل اعتبار نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو فعرض علیہ فاخترت اللبن، میں دودھ کو اختیار کیا۔ فقیل اصبت اصاب اللہ بک امتک، آپ کے ذریعے اللہ نے تیری امت کو فطرت پر قائم رکھا ہے۔ پھر میرے اوپر ہر دن 50 نماز فرض کی گئی۔ ثم ذکر قصۃ الی آخر الحدیث، اور آگے کی روایت ہے۔ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک عن مالک ابن صعصعہ۔ دیکھیے اصل میں یہ کبھی کبھی کوئی صحابی کسی صحابی سے روایت کرتا ہے، یہ گزشتہ روایت میں آیا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن صعصعہ کا واسطہ حذف کر دیا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور مراسیل صحابہ حجت ہے، کبھی کبھی کوئی تابعی سے روایت کرتا ہے، کوئی صحابی سے روایت کرتا ہے۔ تو پچھلی روایت میں یہ آیا کہ
یہ لعلہ قال عن المالک ابن سعسعہ تھا، یہ مجھے امید ہے کہ انہوں نے مالک بن سعسعہ سے روایت کیا ہے، مگر اس میں صراحت آ گئی ہے کہ انس روایت کرتے ہیں مالک بن سعسعہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسراء معراج کی بعض تفصیلات براہ راست بیان کی ہے اور بعض تفصیلات کو نقل کیا انہوں نے مالک بن سعسعہ کے ذریعہ، کہ اللہ کے رسول نے کہا فذکرنا وہ زیادہ فی ہے فأتیت بطشت من ذہب، میرے پاس لایا گیا تشت سونے کا، ممتلئ حکمت و ایمانا، جو بھرا تھا حکمت اور ایمان سے، فشق من النہر الی مراق البطن۔ یہ پچھلی روایت میں یہ تھا کہ قتادہ نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ انس کیا مراد لے رہے ہیں، یہ فشرح صدری الی کذا و کذا، تو وضاحت کی گئی تھی کہ الی اسفل بطنہ، تو یہاں اس کی وضاحت آ گئی ہے فشق من النہر، یعنی میرا سینہ چیرا گیا، نہر یعنی سینے سے، الی مراق البطن، بطن کے نرم، پیٹ کے نرم حصے تک۔ تو پیٹ کا نرم حصہ کیا ہے؟ وہی پیٹ کا نچلا حصہ جس کا چمڑا نرم ہوتا ہے۔ فغسل بماء زمزم ثم ملئ حکمت و ایمانا، اور یہ ایک روایت ہے آخری آج کے درس کی۔ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنی محمد بن المثنى ابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن قتادہ قال سمعت ابا العالیہ یقول حدثنی ابن عم نبیکم یعنی ابن عباس قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين اسری به فقال موسیٰ آدم طوال كانوا من رجال شنوءا، وقال عیسیٰ جعد مربوع، وذکر مالکا خازن جہنم، وذکر الدجال۔ یہ مختصر روایت ہے، اس کی تفصیل تھوڑی سی آگے آ رہی ہے۔ یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اسراء معراج کے تعلق سے جو روایات ہیں، بعض روایات میں بعض پیغمبروں کی قد و قامت کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی بال کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے اس میں ذکر ہے، یہ شعبہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، قتادہ کہتے ہیں میں نے سنا ابو العالیہ سے، وہ کہتے تھے کہ حدثنی ابن عم نبیکم، یہ بیان کیا مجھ سے تمہارے نبی کے چچیزاد بھائی نے، یعنی ابن عباس نے۔ انہوں نے کہا کہ ذکر کیا اللہ کے رسول نے حين اسری بہ، جب آپ کو اسراء معراج میں لے جایا گیا تو آپ نے کہا کہ موسیٰ آدم طوال، آدم مانے ہوتے ہیں گندمی رنگ والا، آدم گندم گوں، یہ آدم سے مراد وہ آدم نہیں ہے، یہ موسیٰ مبتدا ہے، آدم طوال خبر ہے۔ تو موسیٰ گندمی رنگ والے لمبے قد، آدم طوال گندمی رنگ والے لمبے قد، یعنی موسیٰ کا قد لمبا تھا، گویا کہ وہ قبیلے شنوا کے مردوں میں سے ہیں۔ عربوں میں کوئی قبیلہ تھا قبیلہ شنوا، وہاں کے لوگ بڑے لمبے ترنگے ہوتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کا قد کیسا تھا؟ لمبا تھا۔ تو فقال موسیٰ آدم طوال، یعنی موسیٰ گندمی رنگ کے لمبے قد والے تھے، گویا کہ وہ قبیلہ شنوا کے مردوں میں سے ہوں۔ وقال عیسیٰ جعد مربوع، یہ جعد کے معنی ہوتے ہیں گٹھے بدن والا۔ اصل میں جعودت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جعودت الشعر، بال کا سمٹا ہوا ہونا، جس کو کہتے ہیں گھنگریالا بال۔ جعد معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے گھنگریالا بال والا، ایک معنی ہوتا ہے گٹھے بدن والا، یعنی جس کے بدن کے اعضاء سمٹے ہوئے ہوں، گٹھے ہوئے ہوں۔ یہاں پر جعد سے مراد کیا ہے؟ المراد بالجعد ہونا جعودت الجسم واقتناز ہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام گٹھے بدن والے تھے، مربون درمیانہ قد والے، رجل مربون درمیانہ قد والا۔ تو جعد کے معنی کیا ہو جائیں گے یہاں؟ یعنی گٹھے بدن والے، اس لیے کہ یہاں جعد کے معنی گھگرالے بال والے نہیں ہیں۔ آگے ابو ہریرہ کی روایت آگے
آئے گی کہ ان کے بارے میں آیا ہے کہ رجل الشار، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے سیدھے بال تھے۔ تو اسی طرح کا معنی موسیٰ علیہ السلام کے وصف میں بھی ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جعدن کا ترجمہ میں نے کیا ہے گٹھے بدن والا، گھگریالے بال والا نہیں، اس لیے کہ بعض روایات میں عیسیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے رجل الشار، سیدھے بال والا۔ ایک آدمی جس کا بال سیدھا ہو، مڑا ہوا نہ ہو، تو بولتے ہیں رجل الشار، اور اگر آدمی کے بال گھگریالے ہو جعد الشار۔ تو جعد کا معنی یہاں ہے عیسیٰ علیہ السلام گٹھے بدن والے تھے، درمیانہ قد کے تھے، اور اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ذکر کیا مالک کا۔ مالک کون ہے؟ جہنم کے داروغہ، اور دجال کا بھی ذکر کیا ہے، آپ نے دجال کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ آگے اس سلسلے کی روایات آ رہی ہیں۔ بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔